اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کو جتنے بھی مسئلے تھے، ہم لوگوں کی جو بھی مشکلات تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن ہمیں بتایا تھا۔ وہ کیا تھا سلوشن؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دو چیزیں بھیجی تھی کہ اگر تمہیں لائف میں کوئی بھی مسئلہ ہو نا، کوئی بھی پرابلم ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان دو چیزوں کے پاس جانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کیا گفٹ کی تھی، تحفہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنتیں، اور دوسرا قرآن پاک۔ اور ان دونوں چیزوں کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے وہ گفٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے دیے تھے کہ تمہاری پوری زندگی کا نچوڑ ان میں ہے۔ تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، تمہیں جو بھی مشکلات آئیں گی، اگر تم پہ خوشی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں کوئی غمی آئی ہے یا تمہیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پہ رجوع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا، ان کی سنتوں پہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس عمل پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ قرآن پاک سے تم نے وہ رجوع کرنا ہے، قرآن پاک کو تم نے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، تو تمہیں وہ بتائے گا۔ یعنی ان دونوں چیزوں میں نا ہمارے لیے کیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم تھی، ہمارے لیے سیدھا راستہ تھا، ہمارے لیے وہ گائیڈنس تھی، ہمارے لیے رہنمائی کا وہ ذریعہ تھا۔ اور ان دونوں چیزوں کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، فار ایگزامپل ایک آدمی کو مسئلہ پیش آیا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا صلاۃ حاجت پڑھ کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی تھی ہمیں کیا تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئی ہے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ فرما کر گئے تھے، احادیث میں، سیرت میں، سنت میں یہ سبق ملتا ہے کہ تم پہ کوئی مسئلہ پیش آئے، تم 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کرے گا، تمہارے اس سے راستہ نکالے گا، مشکل سے نکل لے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کہ ان دونوں چیزوں کو پس پش ڈال دیا، ان دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم لوگ کیا کرنے چلے گئے؟ لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہم شروع ہو گئے۔ تو یہ چیز تو نہیں تھی۔ اصل میں ہوا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم نے اس طرف رجوع کرنا ہے، قرآن پاک کی طرف نے رجوع کرنا ہے، تو ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو آپ اپنے اندر یہ لے کر آئیں کہ قرآن پاک اگر آپ بالکل نہیں پڑھتے تو عربک پڑھنا شروع کر دیں، اس کو عربی میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہیں قرآن پاک پڑھا تھا اور حفظ بھی کیا تھا، اور ایسے لوگ کیا ہوا، قرآن پاک تو حفظ کرنا تو بھول کی بات، جو ان کو حفظ کیا ہوا تھا وہ لوگ تو بھول گئے۔ اور اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کیا، وہ تو پڑھنا ہی بھول گئے، یعنی ان کو پڑھنے کا بھی اب آتا نہیں ہے طریقہ کہ قرآن پاک کو پڑھتے کیسے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا، اس کے لیے اس میں تو ہمارے لیے ساری چیزوں کی رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے اس میں تو ہمارے لیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاملے میں پیش ہوں تو کیا کریں؟ ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ قرآن پاک کا آپ ایسے کریں کہ آپ بالکل نہیں پڑھتے تو قرآن پاک کی عربی میں نا تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، اس کی تھوڑا سا وہ ٹائم نکال لیں، 5 منٹس 10 منٹس۔ ہم موبائل کو تو ماشاء اللہ سے کتنا وقت دیتے ہیں، تو اگر ہم صرف زیادہ نہیں 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ میں کیا ہے جی، آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع سے شروع کر لیں، 2 رکوع، پھر اس طرح آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں گریجولی، 1 رکوع، پھر 2 رکوع، 5 تک پہنچ گئے، 10 رکوع تک پہنچ گئے، پھر 1 سپارہ پہنچ گیا۔ اس طرح اپنی ایک ترتیب سیٹ کریں۔ جب آپ عربی، اب آپ بالکل نہیں پڑھ رہے تو عربی پہ اس طرح آ جائیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ لیول ہوتا ہے کہ اب آپ نے عربی تو پڑھ لی، لیکن وہ عربی پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں سمجھ یہ ہے کہ قرآن پاک کا پیغام کیا ہے، تو آپ عربی کے ساتھ اس کو ترجمہ اس کا شروع کر دیں، ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا اس آیات کا یہ مفہوم ہے، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس سے جب نیکسٹ لیول ہے ترجمے سے آگے ہٹ کر پھر ہے تفسیر کا۔ تفسیر میں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر یہ آیت نازل کیوں کی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ہم پہ کیوں ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم ترجمے سے کوئی بات سمجھ نہیں پاتے۔ اب دیکھیے ہمیں اجمی لوگ، قرآن پاک ہے عربی میں، تو عربی میں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا، ہم تو بس پڑھنے پہ زور ہے ہمارا، پہلے پھر عربی میں پڑھ لیں، اگر ترتیب نہیں ہے پھر ترجمے پہ آ جائیں۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا، پھر نیکسٹ اس کا آگے آپ تفسیر پہ آ جائیں، پھر آپ کو سارا کلیئر ہوگا۔ تو سیم تفسیر کی بھی وہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ٹائم دینا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ٹائم، 1 رکوع سے شروع کر لیں، ایک رکوع آپ پڑھیں، عربی پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اسی کی تفسیر،
اس طرح چیزیں لے کر آئیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. یہ ہمیں سب چیزیں گائیڈ کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں گفٹ کی ہیں. جب ہم اللہ معاف فرمائے ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں تو ہماری لائف میں تو مشکلات تو پھر خود ہی آنی ہیں. جب ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ, اب ایک انسان کو آپ کسی روڈ کسی جنگل میں چھوڑ دو, اسے کہو کہ بھائی تو یہاں سے نکل, جب اس کو راستہ نہیں پتہ وہ تو بھٹکتا رہے گا. وہی مثال ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں اس دنیا میں تو آ گئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا تھا کہ یہ دو راستے ہیں, ایک قرآن پاک کو تم نے نہیں چھوڑنا, دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیرت کو نہیں چھوڑنا. اور ہم لوگوں نے دونوں ہی چیزیں چھوڑ دی, اب ہم بھٹک رہے ہیں پاگلوں کی طرح اسی جنگل میں. تو ایسے ہمیں کبھی راستہ نہیں مل سکتا. ہماری ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, ان کی سیرت میں ہے, چھپا ہوا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں سکون آسانیاں چاہتے ہیں, ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں, تو آپ کو ان دو چیزوں سے ہی ملے گا, باقی وہ کسی چیز سے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.